اب وَإِن قُلْتَ سے ایک سوال نقل کرتے ہیں، آگے جا کر قلتو سے اس کا جواب دیں گے. کہتے ہیں میاں متن میں تم نے حیض کی جو دلیل دی ہے وہ یہ کہا کہ ہم تمام قواصر یعنی امور خارجیہ کا عدم فرض کرتے ہیں. امور خارجیہ کا عدم فرض کرتے ہیں. تو پھر جسم کو دیکھیں گے تو میاں جسم کسی نہ کسی حیض میں تو ہوگا. جسم کو جب تمام قواصر سے قطع نظر کر لیں، اس کا عدم فرض کر لیں، تو پھر بھی جسم جب موجود ہوگا تو کسی نہ کسی حیض میں ہوگا. اب یہ حیض جو ہے کیا یہ تاثیر امر خارج کی وجہ سے یہ حیض میں موجود ہو گیا، یا یہ حیض اس کی طبع اور ذات کا تقاضا ہے؟ تو یہ بتا دیا آپ کو متن میں کہ خارج کا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ خارج کا تو ہم نے عدم فرض کر دیا، تو لہذا طبیعت کا تقاضا ہے. یہ حیض اس کے طبع اور ذات کا تقاضا ہے. تو دعویٰ ثابت ہو گیا کہ فَكُلُّ جِسْمٍ لَهُ حَيَضٌ طَبْعِيٌّ. یہ دعویٰ تھا، یاد ہے؟ یہ دلیل دی تھی. تو فَإِن قُلْتَ سے ایک سوال نقل کرتے ہیں کہ میاں یہ بتاؤ کہ تم نے جو کہا کہ تمام امور خارجیہ سے ہم قطع نظر کرتے ہیں، قواصر سے قطع نظر کرتے ہیں، عدم فرض کرتے ہیں، کوئی امر خارجی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ کوئی امر خارجی ایسا نہیں ہے جو اس جسم طبعی میں یہ تاثیر کرے کہ اس کو حیض دے. ایسے تمام امور خارجیہ سے کا عدم فرض کیا. تو یہ بتاؤ کہ تاثیر فاعل ان امور خارجیہ میں داخل ہے جن کا تم نے عدم فرض کیا، یا ان میں داخل نہیں ہے؟ تاثیر فاعل کہ فاعل جو اثر کرتا ہے وہ فاعل کی تاثیر یعنی فاعل اس کا بھی عدم فرض کیا تم نے امور خارجیہ میں داخل کر کے، اس کا بھی عدم فرض کیا، یا تاثیر فاعل یعنی فاعل کو امور خارجیہ میں داخل نہیں کیا ہے، اس کا عدم فرض نہیں کیا ہے. دو ہی شقیں ہیں نا. کہتے اے میاں اگر تم یہ کہو کہ تاثیر فاعل کو بھی امور خارجیہ میں ہم نے شمار کیا اور اس کا بھی عدم فرض کیا، تو شیخہ جس کا فاعل ہی نہ ہو وہ موجود ہو سکے گا؟ نہیں. حیض تو بعد کی بات ہے کہ وہ حیض میں ہو، وہ تو سرے سے اس کا وجود ہی ممکن نہیں ہے. فاعل کے بغیر کوئی ممکن موجود ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو سر سے موجود ہی نہیں ہوگا. تو حیض کی کیا بات رہ گئی ہے کہ وہ حیض میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہ میاں یہ تاثیر فاعل جو ہے یہ امور خارجیہ میں نہیں ہے، اس کا عدم ہم نے فرض نہیں کیا ہے، تو اے میاں پھر تو ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ فاعل نے ہی اس کو اس حیض میں موجود کیا. جس حیض میں موجود ہے نا جسم، جب پیدا ہوا تو حیض جسم میں موجود ہے، تو تم نے کہا یہ قواصر کی وجہ سے ہوگا یا اس کی طبع کا تقاضا ہوگا؟
ہم کہتے ہیں نہ قواصر کی وجہ سے ہوا، نہ تبع کا تقاضا ہوا، بلکہ فاعل نے اس کو موجود دیا، ادھر موجود کیا ہے. تو تمہاری دلیل تام ہو گئی. حیض تبع کا تقاضا ہو گیا، وہ تو فاعل کا تقاضا ہو گیا، فاعل نے اس کو موجود کر دیا. اس لیے دلیل تمہاری اڑ گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اے میاں فاعل کا نہیں ہو سکتا یہ اثر، اس لیے کہ فاعل تو وجود دیتا ہے، شے کو وجود دیتا ہے. عین الگ چیز ہے وجود سے. عین مکان مقول عین، مکان میں اس کا موجود ہونا یہ الگ چیز ہے. فاعل تو کیا کرتا ہے؟ صرف وجود دیتا ہے، عین نہیں دیتا، مکانیت نہیں دیتا. تو یہاں تو مسئلہ ہے حیض کا، مکانیت کا. سمجھا گئی ہے؟ لہذا مکانیت تو وہ فاعل کا تقاضا نہیں ہے میاں، وہ تو صرف وجود دیتا ہے بس. اس کا جواب دے رہے ہیں میبزی کہ میاں عین جو ہے یہ وجود کے لوازم میں سے ہے. ٹھیک ہے کہ وجود سے شے خارج ہے، لیکن لوازم میں سے ہے. تو لوازم لازم اور ملزوم میں انفکاک ہوتا ہے؟ نہیں. سمجھا گئی ہے؟ لہذا جس شے نے وجود دیا اسی نے اس کا لازم بھی دیا. جس نے وجود دیا اس نے اس کا لازم بھی دیا. لہذا جس نے شے کو موجود کیا اس نے عین میں موجود کیا، مکان میں موجود کیا، حیض میں موجود کیا. تو لہذا فاعل کا تقاضا عین ہو سکتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں، اس لیے فرمایا فالفاعل اذا اوجد الجسم اوجدہ فی مکان معین لا محالۃ. فاعل نے جب وجود دیا نا جسم کو، تو وجود اس کو فی مکان معین دیا، کیونکہ یہ عین مکان اس کے لوازم میں سے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وجود میں تو کوئی مؤثر ہو اور اس کے عین میں وہ شے مؤثر نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جو وجود دیتا ہے وہی عین بھی دیتا ہے. لہذا اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو حیض ہے یہ تقاضا ہو کس کا؟ فاعل کا. نہ تبع کا تقاضا ہے، نہ قواصر کا تقاضا ہے، فاعل کا تقاضا ہے. تو جسم کے لیے حیض طبعی ثابت ہو گیا. طبیعت کا تقاضا ہوا یہ حیض. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا دلیل تام نہیں رہی. سمجھے ہو؟ یہ اعتراض ہوا. ترجمہ کرو میں. وَإِن قُلْتَ تَأْثِيرُ الْفَاعِلِ فِيهِ، فاعل کی جو تاثیر ہے جسم میں، ان کان من الامور الخارجتی، اگر اس کو شمار کیا گیا ہے امور خارجہ میں، التی یفرض خلوہ عنہا، وہ امور خارجہ جس کا جسم کا خلو فرض کیا گیا ہے انہیں امور خارجہ سے، تو اگر یہ ان امور خارجہ میں داخل ہے تو فلا نسلم انہ، ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہے پھر کہ یہ جسم جو ہے عند تخلیتہ مع طبعہ، جب اس کو طبع کے ساتھ خالی فرض کرتے ہو، اکیلا فرض کرتے ہو، تو یکون موجودا، ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ موجود ہو سکتا ہے. فضلا عن ان یکون حاصلا فی مکان، ہاں بڑھ کر اس سے کہ حاصل فی المکان ہو، اس کا تو وجود ہی نہیں ہو سکتا پھر. او مقتضیا لہ، یہ تو اس صورت میں کہ اگر تم نے
تاثیر فاعل کو امور خارجیہ میں داخل کر کے اس کا عدم فرض کر لیا تو پھر تو اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. تو کون میں موجود ہونا، مکان میں، حیز میں موجود ہونا، یہ تو بڑی بات ہے نہیں. وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْهَا، اور اگر تاثیر فاعل وہ امور خارجیہ میں سے نہ ہو، امور خارجیہ میں داخل تو پھر جاز ان یکون حصولہ فی مکان معین من فاعلہ، پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکان معین میں اس لیے حاصل ہوا کہ اس کے فاعل نے اس کو وہ مکان دیا. سمجھ آئیے؟ اب اعتراض ہوا کہ فاعل کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا میاں مکان میں، مکان معین میں، اس لیے کہ مکان معین تو خارج ہے وجود سے، اور فاعل کا اثر کیا ہوتا ہے؟ صرف وجود دینا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَيْنَ مِنْ لَوَازِمِ وُجُودِ الْجِسْمِ، کہ عین یعنی مکان معین یہ جسم کے لوازم میں سے ہے میاں. تو وَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ التَّأْثِيرِ فِي وُجُودِ شَيْءٍ، ممکن نہیں ہے تحقق تاثیر وجود شے میں بدون تحقق التاثیر فیما هو لازم وجودہ، ہاں بغیر اس کے کہ اس کے لازم وجود میں تاثیر کرے، اس کے بغیر تو وجود میں تاثیر ممکن نہیں ہے. تو فالفاعل اذا اوجد الجسم، فاعل نے جب جسم کو موجود کیا تو اوجدہ فی مکان معین لا محالۃ، تو لہذا اس کو مکان معین میں ضرور موجود، تو مکان معین بھی اس نے دیا. لہذا اب وہ حیز جس میں وہ حاصل ہے وہ طبع کا تقاضا نہیں ہوا. لہذا لکل جسم حیز طبعی ثابت ہو، اس دلیل سے نہیں ہوا. سمجھے ہو؟ یہ تو اعتراض نقل کیا فَإِن قُلْتَ سے، قُلْتُ سے اس کا جواب دیتے ہیں. میاں کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ جسم کے لیے جو مکان ہے تو مکان میں دو مذہب بلکہ تین آپ نے پڑھے. ایک مکان بمعنی بعد، مکان بمعنی بعد موہوم یا بعد موجود، دو مذہب تھے نا، یاد ہے؟ لیکن ہے بہت بہرحال اس میں تو دونوں مشترک ہیں. اور دوسرا مکان بمعنی سطح، یاد ہے؟ جسم کا سطح باطنی. تو حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہے نا، یہ تو مکان بمعنی بعد جو مانتے ہیں ان پر یہ اعتراض ہوگا. سمجھا گئی کہ مکان بمعنی بعد جسم کے وجود کو واقعی لازم ہے. مکان بمعنی بعد موہوم یا موجود، لیکن مکان بمعنی بعد جسم کے وجود کو لازم ہے. اہمیت جسم کا وجود ہو ہی نہیں سکتا بغیر بعد کے، ہو سکتا ہے؟ تو ان پر تو یہ اعتراض ہو جائے گا. سمجھائیے کہ میاں فاعل نے، جس فاعل نے وجود دیا اسی فاعل نے مکان بھی دیا، کہ مکان بمعنی بعد ہے، اور بعد کے بغیر تو جسم ہو نہیں سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مکان بمعنی بعد جو ہے یہ بھی فاعل کا تقاضا ہو، ان کے اوپر تو یہ اعتراض ہو جائے. لیکن رہی بات مشائین کی، یاد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ مکان بمعنی سطح ہے، جسم ظاہر کا، جسم حاوی کا، سطح باطنی کا نام ہے مکان. کہتے ان پر یہ اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کہہ دیں گے کہ اے میاں یہ عین مکان کے وجود کو لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مکان بمعنی سطح مانتے ہیں نا. سمجھائی؟
تو مکان کا وجود ہے لیکن عین نہیں ہے. سطح جیسے جسم محدد اور سب آسمانوں کا ابا، اس کے لیے کوئی مکان بمانا سطح ہے؟ اس کے اوپر کوئی جسم ہے نہیں. جس کا سطح باطنی اس کے لیے مکان بن جائے؟ ہے نہیں. ہاں. تو وجودی جسم تو ہے لیکن حیز ہے؟ حیز بمانا مکان بمانا سطح ہے؟ نہیں. وہ کہہ دے گا لازمی نہیں سمجھے ہو. لہذا مکان جو بمانا سطح مانتے ہیں وہ جواب دے سکیں گے کہ میاں ہمارے نزدیک عین وجود جسم کے لوازم میں سے نہیں ہے. جیسے وہ محدد ہے، جسم تو ہے لیکن اس کے لیے کوئی مکان بمانا سطح ہے نہیں. اگر لوازم میں سے ہوتا تو پھر تو لازم تو ملزوم سے منفک نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے بھی مکان چاہیے تھا، اس کے لیے بھی حیز چاہیے تھا، لیکن ہے نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مشائین جواب دے سکیں گے اس سوال کو. سمجھائیے، ترجمہ کروں میں. قلت هذا وارد على القائل بأن المكان هو البعد. یہ سوال وارد ہوگا کس پر؟ جو قائل ہے اس بات کا کہ مکان نام ہے. ہاں، کیونکہ وہ بعد تو لازم ہے میاں. وہ جواب یہ نہیں دے سکتا کہ میاں یہ بعد تو لازم ہی نہیں ہے مکان کو، جسم کو. سمجھائیے. وَأَمَّا الْقَائِلُ بِأَنَّهُ هُوَ السَّطْحُ، جو قائل ہے اس بات پر کہ مکان نام ہے کس کا؟ سطح باطنی کا. تو فَلَهُ أَن يَمْنَعَ، اس کے لیے یہ بات حق ہے کہ وہ منع کرے کہ أَنَّ الْعَيْنَ مِنْ لَوَازِمِ وُجُودِ الْجِسْمِ، کہ عین بھی وجود جسم کے لوازم میں سے ہے. وہ کہے گا میں نہیں مانتا کہ عین لوازم وجود جسم میں سے ہے. ہاں، کما فی المحدد، جیسے محدد افلاک میں کدھر ہے مکان بمانا سطح. سمجھا گئی ہے؟ تو وہ یہ جواب دے سکتا ہے. فرماتے ہیں میاں وَأُورِدَ عَلَيْهِمَا، جو مکان بمانا بعد مانتا ہے یا مکان بمانا سطح مانتا ہے، دونوں قائلین پر کہتے ہیں ایک اعتراض مشترک ہے دونوں میں. سمجھائیے. دیکھو میاں، یہ تم نے کہا کہ اگر جسم کو، جسم طبعی کو تمام امور خارجیہ کا عدم فرض کرے، خواصر کا عدم فرض کرے، تو جسم مع طبعی موجود ہو جائے، خالی ہو جائے، کوئی امر خارجی نہ ہو. جسم کو مع طبعی مع ماہیتی ہی چھوڑ دو، تو پھر وہ کسی نہ کسی حیز میں موجود ہوگا. اب یہ حیز یا کسی امر خارجی کا تقاضا ہوگا یا اس کے طبع کا تقاضا ہوگا. یہ دلیل چلائی نا تم نے. تو دلیل کی بنا کس بات پر ہے کہ جسم کو تم نے مع طبعی ہی خالی چھوڑ دیا، خواصر سے کا عدم فرض کیا، تو جسم کو مع طبعی ہی چھوڑ دیا، خالی کر دیا، بالکل کوئی امر خارجی نہیں. تو پھر یہ کسی نہ کسی حیز میں ہو. تو ہم کہتے ہیں میاں یہ پہلے جو تم نے بنیاد رکھی ہے نا، بنیاد، یہی ہم نہیں مانتے کہ جسم
مع طبعہ، اس کا تخلیہ نفس الامر میں اور خارج میں ہو سکتا ہے۔ ذہن میں تو ٹھیک ہے اے میاں، نفس ناطقہ تو اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ تمام امور خارجیہ سے کا عدم فرض کرے اور اس کو خالی کرے، صرف ماہیت جسم رہ جائے، تمام امور خارجیہ سے اس کو مجرد کرے، یہ ایسے ہی ذہن تو اس کے اوپر قادر ہے۔ نفس ناطقہ تو ایسا کر سکتا ہے، جیسے کسی شے کی صورت آپ کے ذہن میں جاتی ہے تو تمام امور خارجیہ مادیہ جو ہیں اس سے مجرد ہو جاتی ہے نا صورت، پھر ذہن میں جاتی ہے، تو ذہن میں تو یہ ممکن ہے، لیکن میں نفس الامر میں اور خارج میں ہم کہتے ہیں یہ بالکل ممتنع ہے کہ کوئی جسم طبعی مع طبعی ہی خالی رہ جائے اور اس کے ساتھ امور خارجیہ میں سے کوئی شے بھی نہ ہو، یہ خارج میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے میاں، ہم اس کا امکان ہی نہیں مانتے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اے میاں، خارج میں جب جسم طبعی موجود ہوگا تو عوارض خارجیہ میں سے تو کوئی نہ کوئی شے ہوگی یار، کیسے ہو سکتا ہے کہ فقط جسم کی ماہیت ہو بس؟ نہیں، خارج میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کچھ نہ ہو تو وجود خارجی تو لگا ہوگا، وجود خارجی، اگر وجود خارجی بھی نہیں ہے تو پھر تو موجود فی الخارج ہے ہی نہیں شے، سمجھ آئیے؟ اس لیے ذہن کے لیے تو صرف طبع کا وجود فی الذہن یہ تو ممکن ہے، لیکن خارج میں اور نفس الامر میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ جو تم نے پہلا فرض کیا کہ جسم کو مع طبعی خالی رکھیں تو پھر وہ حیض میں ہوگا، یہ مع طبعی تخلیہ اس کا ممکن نہیں ہے، حیض میں موجود ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو بات کی بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جب یہ تخلیہ ممکن نہیں ہے تو فلا یتوشى الاستدلال بها على ان للجسم مکانا طبعیا، تو جب یہ تخلیہ ہی ممکن نہیں ہے تو آگے دلیل چلانا اس کے اوپر، ہاں جب تخلیہ ہی ممکن نہیں ہے تو آگے دلیل چلانا کہ بھئی وہ تو حیض میں ہوگا تو وہ حیض کے متعلق پوچھتا ہوں کہ وہ امر خارجی کا تقاضا ہے کہ طبیعت کا تقاضا ہے، وہ حیض میں ہوگا ہی نہیں یار، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو حیض میں کیا ہوگا؟ تو پھر حیض کے متعلق پوچھتے کیا ہوا؟ حیض ہے ہی نہیں، سمجھائیے؟ ترجمہ کرو میاں۔ وَأُورِدَ عَلَيْهِمَا، دونوں کے اوپر یہ سوال وارد ہے کہ ان تخلیۃ الجسم مع طبعہ، ہاں یہ وَإِن كَانَتْ مُمْكِنَةً فِي الذِّهْنِ، ذہن میں تو ایسا ممکن ہے، نظراً الی ذات الجسم، کہ میاں ذاتی جسم ہو اور اس کے ساتھ عوارض خارجیہ کوئی نہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے، ذہنی طور پر تو ہو سکتا ہے، لکنھا جاز ان تکون مستحیلۃ، لیکن جائز ہے کہ اس کا تخلیہ مع طبعہ یہ محال ہو، ہاں بحسب نفس الامر، سمجھ آئیے؟ تو جب یہ محال ہو گیا تو فلا یتمشى الاستدلال بها، لہذا آگے استدلال کو نہیں چلایا جا سکتا اس کے ساتھ، ہاں علی ان الجسم، علی ان للجسم مکانا طبعیا، کہ جسم کے لیے مکان طبعی ہوگا بحسب نفس الامر، ہاں یہ آگے دلیل جو چلا رہے ہو یہ سارا سسٹم بند ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا، سمجھ آئیے؟ بل یہ آگے کیا ہے؟ علی ان لہ مکانا طبعیا علی ذلک التقدیر الذی لا یطابق الواقع، بلکہ آگے یہ کلام چلانا کہ بھئی اس کے لیے کوئی مکان طبعی ہوگا،
علی ذالک التقدیری، اسی کون سی تقدیر پر؟ ہاں کہ تخلیہ مع طبعہ ہو تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہوا. ہاں الذی لا یطابق الواقع، کہ وہ تو واقع کے مطابق ہے ہی نہیں.